فرمایا یہ جو ہمارے محبوب ہے نا یہ بالغ مردوں کے پاک نہیں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کو پتا تھا کہ میں نے محبوب کے بیٹوں کو بالغ ہونے ہی نہیں دینا، بڑی گہری گل جی کہ اللہ تعالیٰ پتر دیندہ ہی نہ، پتر بھی دیتے تے واپس بھی لے لے تے محبوب آپ دے قلب اطہر تے بھی ایک کیفیت گزری، اگرچہ رب دی رضا نال برداشت فرمایا ہے لیکن دل تے کیفیت تے گزری ہے نا، تے اللہ تعالیٰ مڈو بیٹا دیندہ ہی نہ۔ آپ نے مسئلہ سمجھو ہی نہیں، سوچنے کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ بیٹے دیتا ہے۔ علماء نے سوال اٹھایا، ہاں تاری صاحب گالتے والا ٹھیک ہے، مکہ ٹھیک ہے، تو بات کول مسئلہ کیا تھا؟ بیٹھے ہو وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیٹے عطا ہی نہ کرتا، اب دیے ہیں پھر لیے ہیں اور چھوٹی عمر میں گئے ہیں، اور محبوب پاک کے دل پر ایک کیفیت گزری ہے۔ گال تو ٹھیک ہے، میں کہ پھر اللہ دیندہ ہی نہ۔ علماء نے جواب کے لئے سونے کا جواب کیا ہے؟ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ بیٹے نہ دیتا تو کوئی کتا بھونک سکتا تھا کہ اس نبی کے خون میں یہ طاقت ہی نہیں کہ بیٹے پیدا کرے۔ فرمایا بیٹے دے کے ان کتوں کا منہ بند کر دیا، دیکھ لو طاقت ہے پر واپس اس لیے ہیں مصطفیٰ کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے؟ اب بات سمجھ آئی ہے؟ یہ ہے مسئلہ ختم نبوت۔ اور رکو یہاں ایک اور مسئلہ بھی آپ کی خدمت عرض کر دوں اگر جاگ رہے ہیں تو فرنٹ سیٹوں والے، اور یہ مسئلہ بڑا سنیں گا۔ یہاں لفظ ہے رجال، یہ رجل کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بالغ مرد۔ اکھے بالغ مرد کی تو میں کہا پتر تو لغت پڑھی آتا ہے، یہ تو رولا ہے، یہ تو نہیں پڑھتے تو میرے سے جیل نہیں بن کے پڑھ دے ہو کہ پڑھ لانا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پڑھو گے تو پتا چلے گا نا کہ بچے کی ایک کیفیت ہوتی ہے جب اس کو صبیون کہتے ہیں، پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو طفلن کہتے ہیں، پھر ایک کیفیت آتی ہے اس کو غلامن کہتے ہیں۔ بولتا صحیح نا یار؟ پھر ایک کیفیت آتی ہے اسے شابن یا شبابن کہتے ہیں، پھر کیفیت آتی ہے کہ اسے راجلن کہتے ہیں، اور پھر ایک کیفیت آتی ہے کہ اسے شیخن کہتے ہیں، اور پھر ایک کیفیت آتی ہے پھر شیخن فانیون کہتے ہیں۔ بول رہے سبحان اللہ، تین توڑ ہون اتھو تائیں پڑھائی کھلوتا ہون تین قبر چڑھ کیا۔ سمجھ آ رہی؟ یہ انسان کی جو تمام تر زندگی ہے میں نے اس کا نقشہ آپ کو بتایا ہے۔ اور ادھر دیکھ تمہیں بات سمجھاؤں، گرامی قدر حضرات، یہاں راجل کہا ہے اور تمام علماء نے لکھا راجل بالغ مرد کو کہتے ہیں، اور صرف بالغ نہیں، ایک اور جملہ بھی ہے شاید پسند آ جائے، جو عقل کا بھی بالغ۔ ہائے 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 ہائے، کیا جو عقل کا بھی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ ادھر سنیے، فرمایا بالغ ہو اپنی فزیکلی اعتبار سے بھی، اور دوسرا عقل کا مطلب ہے صحیح العقل ہو، معاملہ فہمی رکھتا ہو۔ اے جی میں ساڑی جناب شہران میں چندنے سائیں مست ملانگ جھلے، یہ راجل تو ہے، راجل کامل ہے۔ راجل کامل وہ ہوتا ہے جو بالغ بھی ہو اور صحیح العقل بھی ہو۔ صوفی موبائل چو نکلیے، صوفی توجہ کر، توجہ میرے حل کر، ان تلے نہیں دیکھنا، میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں، کبھی مشکل تقریریں سن لیا کریں، تمہارا بڑی بڑی مشکلوں سے نکل جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس مسئلے کو سمجھو۔ اور بالغ کے لیے تیسری شرط بھی ہے، پہلی ہے بالغ ہو رجل کے لیے، دوسری ہے صحیح العقل سلیم الفطرت، اور تیسرا یہ ہے زندہ بھی ہو۔ مردہ اگر بالغ بھی ہو نا، بالغ تو ہے لیکن رجل کامل نہیں ہے، رجل کامل میں یہ تین شرطیں پائی جانی چاہیے، وہ زندہ بھی ہو۔ سنیے تو ان کو گال دسنی آمد نہیں نا میں زور لوں دا، تو سکے سمجھا میں زور لوں دا بیٹا، یہ بڑی کال ہے، گال جدو سنے گا تیرے منہ گلاب دے پھول ورکا بڑھ جائے گا۔ سن، زندہ بھی ہو، بالغ بھی ہو، معاملہ بھی سمجھتا ہو، یہ رجل کامل ہے۔ یہ جو رجل کامل ہوتے ہیں نا، کائنات میں جتنے رب نے رجل کامل بنائے ان سب میں سے کامل کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ذاکو کہ مولوی صاحب یہ بتانے کا کیا مطلب ہے؟
میں نے کہا تمہیں بتانا یہ چاہتا ہوں قبر میں ہونے ہیں 3 سوال. من ربوں کا, جب تو یہ بتائے گا نا کہ تیرا رب کون ہے, تو آکھے گا اللہ, تے پتہ چل جائے گا نہ تو ہندو ہے, نہ تو سکھ ہے, نہ تو کچھ اور بلا ہے. دنیا پر اس وقت آپ کی معلومات کے لیے بتا دوں 4200 مذہب نے دنیا پہ اس ٹائم. 4200. شاباش تھوڑی چوک تو صدقے بچے. کتنے 100 مذہب ہیں؟ آپ گوگل سرچر بیٹھے آپ سرچ کر کے دیکھیں, ٹھیک ہے. 4200 مذہبوں میں سے ہم وہ خوش نصیب ہیں جو یا خدا کو مانتے ہیں یا مصطفیٰ کو مانتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ اب ذرا بات سمجھیے گا. جب من ربوں کا کہو گے تو پتہ چل جائے گا یہ رب کو ماننے والا ہے. رب کے علاوہ کو جو مانتے ہیں, کئی درختوں کو مانتے ہیں, کئی سورج کو مانتے ہیں, کئی آگ کو مانتے ہیں, کئی چاند کو مانتے ہیں, کئی ستاروں کی پوجا کرتے ہیں. اور آپ کے نالج کے لیے بتا دوں کئی باندر کی پوجا کرتے ہیں. یہ باندر دے پوت نہیں نہ فرمائی یار, سمجھ ہم نہیں پئی ہے. یہ آپ 4200 مذہب احمد نہیں نہ بن گئے. گواڈی ملک نو ویکھو گاں دا موتر پیندے, آکھے گاں ساڈی ماں ہے. میں کہ وہ پیو تو تیرا ڈگو ہویا اتنا تو ساڈا حق بنتا ہے نا. گاؤں مانگتا ہے تو میں کہا ابا گاؤں مانگتا تھا کچھ لگتا, اور پھر کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ یوں کر دیں گے. ہمارے تو حکمران گندے ہمیں ملے, غلیظ نالیوں کے گندے کیڑے. یہ بے غیرت نہ ہوتے, یہاں ہوتا نا نظام مصطفیٰ. اس ملک کی یہ حالت نہ ہوتی, یہ ناپاک, یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے. زندہ بندہ بولے غیرت والا بولے, جے غیرت نہیں منہ تلے رکھے. یہ سب دین دشمن لوگ ہیں. کل تک بابے خادم کے تساں بڑا ظلم کیتا ہے, اور جڑا آج کل جیل بیٹھا کہتا جی یہ اوپر سے آڈر آیا ہے. میں کہا ہن اس تو بھی اتو آئے سائیاں تن کے رکھ دیتا. لے پیارا ہے ہن جناب ہائے ہائے. سائیاں نے دیکھو پھر کتنا ذلیل کیتا ہے. جڑا ختم نبوت دا دشمن سی ذلیل نہیں. میں تو اقوام متحدہ میں چل کر نبی پاک کی ختم نبوت کی بات کر کے آیا ہوں. میں کہا یار کیڑا فلسفہ ہے, اوتھے چل کے ختم نبوت کی گل کرنا, ایتھے ختم نبوت والے سارے جیل ڈکی کھلوتا ہے. یہ کیڑی ایک ہی مسئلہ ہے, ایک ہی فلسفہ ہے. ڈر گئے یہ سارے. در بتاؤں دے گھوم والا تجھے مسئلہ ہی نہیں سمجھ. اوتھے چل کے تو ختم نبوت, اور پتر تو اتھے گل کیتی ہے, اچھی بات ہے, ہم تجھے اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن لعنت اس لیے بھیجتے ہیں کہ ختم نبوت کے سپاہی جنہوں نے کبھی پاکستان سے بے وفائی نہیں کی. سنی وہ ہے جو پاکستان سے بے وفائی نہیں کرتے. پاکستان کے کسی ادارے کے خلاف یہ سنی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی اداروں والا بیٹھا ہے, ان کے ہوتے ہیں نا خود جو لکھنے والے ہوتے ہیں, لکھ لکھ میرا پتر جلدی کر. بس اب کہتا تھا ہم ڈائری بناتے ہیں. میں کہا ڈائری سیدھی بنائی, تیری بھی بندی پئی ہے. آئے او صدقے جاواں, سیدھے طرح بنانی, تیری بھی بندی پئی ہے. قبر دے وچ تو کلے ہی جانا, اے مطلب دس اوتھے تینوں بھگتنے کلیاں پینا. یہاں پر تو علماء کا راستہ روک لو گے. بابے خادم نے آکھا سی باری تعالیٰ ان کو گن لے, اور انہوں نے تیرے دین کا راستہ روکا ہے, ذلیل کر جو انہاں دیاں نسلاں بھی رومن. جیڑا جیڑا دیکھ جیڑا پی ٹی آئی چھڑتا میں نہیں او مینوں بندہ کہ تاری صاحب روندے کیوں نے. میں کہ بابے خادم دی بد دعاواں لگ گئیاں. اونے آکھیا سی ہو تسی بھی رونا تواڈیاں نسلاں. یا رسول اللہ لبیک لبیک. نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد و دنیا سے. دو ہی قسم کے بندے ہوں گے نا, اور کہیں گے بھر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد. یہ دو ہی باتیں ہیں نا. کہ فرمایا پھر پوچھنے والے دا سٹائل یہ نہیں رہنا. ایدے لکھا ہے, ہوں میں تمہیں ایک گل دسنا. استاد کے سامنے شاگرد آ جائے نا, ہمارے استاد نے جو بتایا آپ کو کاش کے لطف آ جائے. سانو تے بڑا آیا سی پر شاید ذوق بن جائے. فرمایا جیڑا شاگرد نکما نالائق اپنا استاد نو پتہ ہوئے تو استاد سوٹی بات کیا کرتا سوچ تو کی آکھیا ہے بس ایک باری. فرمایا جڑے دشمن ہونے نا فرشتیاں نے سوٹے پھٹ کو تو سوچ تو کی. ہائے 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 پی گئے. ایک منٹ ڈانگ مینوں دینا جی, ایک منٹ ڈانگ مینوں دینا. ہائے میں لے لئی ڈانگ
پھڑ کے اپنا دوست سمجھ آ رہی ہے؟ اور جو عاشق ہوگا درود و سلام پڑھتا ہوگا، نعتیں سنتا ہوگا، حضور کی سنت پہ عمل کرتا ہوگا، صحابہ کا ادب کرتا ہوگا، اہل بیت کا کرتا ہوگا، ان آندے بارے کہیں گے او یار جلدی بتا تو کیا کہا کرتا تھا، ہم بھی سن کے مزہ تو لے لینا۔ یہ وہ نکتہ ہے کاش کے سمجھ آ جائے نا تو انہوں لگ پتا جانا فرشتیاں نے سوال تے لمحہ پا لینا۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، انے نو کے دسیوے تے او کی بیٹھے۔ ویسے لفظ ہیں دیدہ کور کے، تو میں نے کہا پنجابی میں ترجمہ کر دوں، اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی ہے؟ یہ یہی نہیں ہے کہ وہ پوچھیں گے آگے کھڑے ہاں بھی بتاؤ آپ کیا کرتا؟ نہیں، جدو عاشق ہونا ہے نا تو انہیں مسکرا کے کہنا ہے یار جلدی حضور دیاں شانہ بیان کر سن کے ثواب تے آوے گا۔ تے جدو دشمن ہونا انہیں پتا سنو کی پتہ نہیں سمجھ آئی نہیں کہ اگر آ گئی ہے تو سبحان اللہ، نہیں آئی تو ڈبل سبحان اللہ۔ علماء کو سمجھ آ گئی، انہوں نے داد دے دی، میرا کام ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کریے۔ لفظ رجل کی تفسیر ابھی عرض کی آپ کی خدمت میں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ختم نبوت کے سپاہیوں میرے آقا کریم نے خود فرما دیا بعثت انا والساعۃ کہاتین، بس ختم نبوت کا عنوان مکمل۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں اور قیامت ایسے ویسے نا دوڑا ہوں میں اور قیامت ایسے ہیں۔ کیا مطلب؟ میرے نبی نے انگلی کھڑی کر کے بتایا میرے بعد قیامت آ سکتی ہے، بیچ میں کوئی نیا نبی ختم نبوت کا عنوان تو سمجھ آ گیا نا؟ اگر آپ جاگیں، یہ تمام سیرت نگاروں نے لکھا اس بات کو۔ ختم نبوت پر ایک رسالہ ہے جماعت اہل سنت کے، جو بہت ہی پیارے امیر تھے اور جب تک رہے تو آپ نے کسی کو بگڑنے نہیں دیا۔ جناب محترم سچا سچا اصلی تے نسلی پیر تے سید شاہ تراب اللہ قادری کراچی والے، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے ختم نبوت پہ رسالہ لکھا، رحمت اللہ علیہ، آپ نے ختم نبوت رسالہ لکھا، اس کے اندر بھی آپ نے اس بات کو لکھا ہے۔ اور آج کل جماعت اہل سنت کی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے، لوگ قرآنوں کی تحریف کر رہے ہیں اور آپ نے آپ کو مفسر قرآن کہتے ہیں، تم محرف قرآن ہو ظالموں۔ اور کئی ہیں جن کے دلوں میں ابھی بھی تالے لگے ہوئے ہیں، نہیں شاہ ہوتے ہیں ہم کچھ نہیں کہتے، میں کہا یہ تباہ ہوتے ہیں تباہ۔ ایسے روافظ کرتے تھے روافظ، وَإِنَّ مِن شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، تو ابراہیم شیعہ ہے، وہ گل ہے وہی وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اللہ نے ادریس کو جگہ دی جو لکھ لعنت تیری ان تفسیرہ دے ہوتے، اور تیری شرم تا حیا نہیں آندی؟ کس نے یہ تفسیر کی ہے؟ تم ڈوب کے نہیں مرتے ہو؟ توبہ کی تمہیں توفیق نہیں ہے؟ تم محرف قرآن ہو، بدماشیاں کرتے ہو اہل سنت کے ساتھ، اور پھر کوئی بات کرے نہیں جی یہ تو فلاں شاہ کے دشمن ہے فلاں، اور نہیں ہے، میں ہر اہل سنت کے غدار کو لتاڑ کے رکھوں گا، میں غدار اہل سنت کا۔ مجھے بتاؤ جب پہلے قرآن مجید لفظ شک شک کہہ کر تفسیر کی، بتاؤ حضرات علماء بیٹھے ہو، یہ قرآن مجید کی تحریف لفظی ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ مجھے، تحریف لفظی کفر ہے یا نہیں ہے؟ کدھر گئیاں وہ پنڈی کی لمبڑیاں بیڑیے لگڑ بگے، کدھر گئے وہ لال بیگ اور نکل بار باقیاں تے فتوے لونے دے تے فتوے تیرے پیو نے لونے نے۔ اور آج بھی جو اپنے دل میں نرم رکھتا ہے اور تیرے اندر بھی بے غیرتی ہے نو کٹ بار ہے۔ یہ مسئلہ کے رضا کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ کے رضا کا مسئلہ ہے، کسی کے باپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ تمہارا جیسے جی چاہے تم قرآن بدلو، سامنے والے واہ واہ کرے، یہ چند روافظ اور ان کے پٹھو تمہارے سامنے بیٹھے، تو میں نے مسئلہ کا یہ حال کر دیا ہے۔ کیوں نہیں بولے وہ مولوی اور وہ پیر جو کل تک ڈاکٹر جلالی کے مخالف تھے؟ میں نے کہا میں اس کا فقیر نہیں ہوں، لیکن میں کہتا ہوں سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ اس کی غلطی بڑی تھی یا اس کی بڑی ہے؟ اگر غلطی ہی ماننا ہے تو ادھر آؤ، بتاؤ کس کی بڑی ہے؟ اب کدھر گئی تیری پریس کانفرنسیں، کدھر گئے تیرے جلسے، کدھر گئے تیرے فتوے؟ اے تم دشمن جلالی کے نہیں بنے تھے،
तुम दुश्मन फिक्रे रजा के बन गए। और वैसी चमन की ओ सखर की चिमनियां जड़ियां पाट गई धुआं पे निकलता है और कहता जी आला हजरत के तर्जमे में तहरीफ लख लानत तेरे जम्मन वाले और सारे ते तो तेरे उत्ते अब बेहया बेगैरत तू सुन्नी कहलवाने के लायक का है। सैयद मुजफ्फर शाह साहब कराची वाले ने सही कहा है, राफसियों ने चांदने बैठ के पेशाब किया, बिच्छू गा हो गया तो बिच्छू तू निकले हैं। तू तो कमीना बंदा है जो उनकी पेशाब से अब तेरी तो विलादत ही इनकी इन गलतियों से हुई है, वरना तुझे जानता कौन था। आज तू भौंकता है, तुम्हारा चमन उजाड़ने के लिए ये एक ही चमड़ काफी है, समझ आई। और रोगो हम आपको कह रहे थे ये सिर्फ इलियास कादरी के दुश्मन नहीं है, हाँ हाँ ये सिर्फ बाबा खादिम रिजवी के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ मुफ्ती मुनीबुर रहमान के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ गुफरान सियालवी के दुश्मन नहीं है, ये सिर्फ डॉक्टर जलाली के दुश्मन नहीं है, और ये सारे फिक्रे रजा के दुश्मन हैं। और इस सखर की चिमनी, ये राफियों का दलाल, ये इनका पालतू, समझ आ रही है। इस कमीने ने आला हजरत के बारे में जो बकबक की है, मैं क्या पुत्र सफर का महीना चढ़ गया है, जे तेरिया मैं नासा ना बन के रखिया तो सानू आला हजरत बलंदा रखेगा। और सुनो सुनो, मैं जानता हूं उन साहबात को लाखों सलाम उन पर। उन्होंने कहा समर साहब लोगों को बताया करो कि अपने दिल में आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी को लेके आओ। मैंने कहा शाह साहब क्यों? वो कहने लगे इसलिए कि अहमद रजा जिस दिल में आ जाए, ये रसूलुल्लाह का वो सिपाही है, ना यहाँ पर अहले बैत की गुस्ताखी आने देता है, ना सहाबा की गुस्ताखी आने देता है। अभी भी थोड़ी देर पहले मैं मुल्तान में था और मेरी सबसे पहले मुलाकात अल्लामा हुसैन साहब ने करवाई डॉक्टर मोहम्मद अरशद शाह साहब नकीबी अल अजहरी आपके पास बैठा था। उन्होंने कहा समर साहब ये पैगाम बताया करो, मैं सैयद होके कह रहा हूं, आला हजरत से मोहब्बत कर लो। जो आला हजरत की बाढ़ को तोड़ देता है या राफसी बन के मरता है या खारजी और नासबी बन के मरता है, खुदा इन सबको बर्बाद करे। हम ना राफसी है ना तफसीली है, ना नासबी है ना खारजी है, अरे हम सुन्नी हैं। जो सुन्नी है मेरा हाथ खड़ा करके बोले जो सुन्नी है, सुन्नी हम सुन्नी हैं। हम नहीं देखेंगे कोई शाह है या डबल शाह है, नहीं देखेंगे कोई मौलवी है या मुफ्ती है, हम देखेंगे इमाम अहमद रजा का है या गैरों के टुकड़ों पे पल के कुत्ता हमें भौंक रहा है। गैरत करनी चाहिए ऐसे लोगों को जो अभी भी उनके बारे में अपने दिल में नरमी रखते हैं। डूब के मर जाओ, तुम्हें मसला समझ नहीं आया तो क्या तेरे पीछे हम चल पड़ेंगे? तेरी औकात तो हैसियत क्या है? तू जूं जमिया तेरे लोग का हाथ चुमने तू तां बिगड़िया बना है। तू साढ़े 13 साल उस्तादा ने लेकर जल्ले होंगे, तेन लग पता जाता मसलक शह क्या है। ये पूछो अल्लामा हुसैन साहब बैठे हुए हैं, फैजी साहब के बेटे, इनके बाप कैसे सर पे ट्रंक रख के जाते थे और बदमज़मों से मुनादरे करते थे। जरा कुर्बानियां दी थे ना, उन्होंने पूछ के देखो, आज गल्ला कर दे और बहती ये वक्त की कबर ते सलाम होवे। आपने फरमाया उनको ये अपने आप में लाख बारी फैजी आके मैं तेरे फैजी की जाना क्यों भाई? एक है ना लाहौरों का कुत्ता जिसने सहाबा के खिलाफ हैं, वो हैजी, वो सूर हैजी, उसने बकायदा तौर पर किताब लिखी है और उसके ऊपर उसने क्यों भाई बताओ सहाबा कराम के खिलाफ लिखा या नहीं लिखा, अहले बैत के खिलाफ लिखा या नहीं लिखा? ये सुननी है, शर्म करनी चाहिए। हमें फैजियों पे नाज है ना, तो अल्लामा मंजूर अहमद फैजी जैसे फैजियों पे नाज है, जिनकी कब्र अनवर, जिनकी तुरबत अनवर आज भी तराने पड़ रही है, आला हजरत के भी, सहाबा के भी, अहले बैत के भी। और तवज्जो है, ऐसे फैजियों को हम मानते हैं जो सूरज की तरह आज भी चमक रहे हैं। ये जो सूर हैजी है जिसने सहाबा के खिलाफ किताब लिखी है, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तुम्हें शर्म नहीं आती है? डूब के मर जाओ, ये तेरी ताकी के रह गई। सुन्नी बंदा बोले, सुन्नी बंदा गैरत वाला बोले, जो बेगैरत है मुंह तल्ले करके दबे, गैरत वाला बंदा बोले। तमाशे बनाए हुए इन लोगों ने।
مسلک کے بارے میں بے حیائیاں کرتے ہیں. نہیں سنیں گے ہم کسی کی. بتاؤ پکے سنی کون کون بیٹھے؟ پکا سنی بن، پکا سنی بن. یا آج کل یہ ہوتا ہے نہیں یار اسے پوچھ تو لیں. میں کیسے بھیڑیے سے پوچھوں، اس سے پوچھوں جو رافضیوں سے یاریاں رکھتا ہے، رافضیوں کی بولیاں بولتا ہے. اب دیکھو چند دن پہلے غفران محمود سیالوی صاحب نے تقریر کی ہے اور وہ بتا رہے تھے بہار شریعت میں سے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں نا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، ان کے بارے میں نازیبہ جملہ نہیں بولنا. اور وہ بتا رہے تھے کہ یہ جو عمرو بن سعد اور یزید اور ابن زیاد اور شمر اور دیگر جتنے بے غیرت ہیں، ان کو کوئی سنی نہ اچھا سمجھتا ہے نہ ہی ان کی طرفداری کرتا ہے، بلکہ جو کرے ہم اس کو بھی بے غیرت سمجھتے ہیں. کوئی بندہ یزید کو اپنا باپ بنانے کی کوشش نہ کرے. تینوں بھی اتھے تم نہ یاد رکھے گا. غیرت والا بولے غیرت والا بولے. سمجھ آ رہی ہے؟ اب انہوں نے کہنا تھا حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ، ان کے منہ سے عمرو بن سعد نکل گیا. وہ ایک پنڈی کا انٹرنیشنل کمینہ، جب سے یہ بڑا ہوا ہے صحابہ کو بھونک رہا ہے. عادی مجرم، سمجھ آئی؟ میرا نام بھی بگاڑتا ہے اور میں نے آج تک اس کا نام نہیں بگاڑا. اس لیے میں کہا پتر جڑے دن میں تینوں ہاتھ پایا نا تینوں لگ لو جائے گی کس نے ہاتھ پایا تینوں. لیکن ہم کتوں کو فی الحال کھلا چھوڑ رہے ہیں. بھونک لو تھوڑا سا، بھونک لو تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے. تربیت والا بندہ اور ہوتا ہے، پالتو کتا تیرے جیسا ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ غفران صاحب نے کہا کہ یار میری پچھلی تقریر سن لو، یہی تقریر اگلی سن لو. میں صرف بتا رہا تھا زبان سے یہ نکل گیا. میں تو لعنت بھائی تو میری پچھلے لفظوں میں وہی موجود ہے، میری صاحب کا تقریر ہوگا. لیکن نہیں، وہ اور اس کے چند لپاٹے بغیرت کمینے رافضی، انہوں نے راتوں رات کلپ چلایا. دیکھو جی غفران سیالوی یزیدی ہے، یہ عمرو بن سعد کا طرفدار ہے، یہ دیکھو یہ ناصبی ہو گیا. اور یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یار میری اسی تقریر میں سن لو، آگے دیکھ لو، یہ تم خیانت کر رہے ہو. نہیں مانا، نہ وہ بغیرت مانا اور باندری دے منہ مانا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی اس کے چھوٹے باندر مانے. اب صبح کیا ہوا؟ دن دو گزرے، وہی تقریر کر رہے، وہی مسئلہ جب خود بیان کیا. یہ حدیث میں ہے نا، یہ روایات میں ہے، جو جس کو خیانت کے ساتھ جس طریقے سے ذلیل کرے رب اسی طریقے سے اسے بھی ذلیل کرے. یہ بے غیرت ویسے ہی ذلیل ہوا، اس کے منہ سے بھی ویسا جملہ نکلا اس خنزیر کے. اچھا پھر کیا؟ راتوں رات اس نے وہ بیان ڈیلیٹ کروایا، راتوں رات اس کے گھر گیا جلدی، اوے کسی کو پتہ نہ چل جائے. لیکن اللہ جس کو ذلیل کرے کون بچا سکتا ہے؟ ہوا کیا؟ وہ بیان صبح آ گیا، علماء نے محفوظ کر لیا، دیکھا کہ اس بغیرت میں احساس ہے یا نہیں ہے. ایک دن گزرا، دوسرا، تیسرا، 4 دن گزر گئے. غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ بنایا وہ چلا کر، اور رافضی گنڈے تو یہ کہتا تھا کہ ہم رافضی ہیں یا ہم ناصبی ہیں یا ہم خارجی ہیں. اب وہی عمرو بن عاص جو نبی کا صحابی ہے، جس کے بارے میں فتاوی رضیہ میں اعلیٰ حضرت لکھا ان کی دشمنی نہ کرے گا مگر رافضی ہی دشمنی کرے گا. تو کہا رافضی اب تو ان کو لعنتی کہہ رہا ہے، یزید کہہ رہا ہے، کتا کہہ رہا ہے، پلیت پتہ نہیں کیا کچھ. استغفر اللہ. صحابہ کے اوے اس کی زبان بھونکتی ہے صحابہ کے بارے میں. ہم تمہیں بتا رہے ہیں اس کا بچپن سے اب تک دیکھو، یہ صحابہ کا دشمن ہے. خدا کی قسم یہ صحابہ کا دشمن ہے. کس کے صحابی کو اس نے نہیں کاٹا یار؟ کوئی ایک صحابی بتائیں آپ. اور اوپر سے ہم یہ ہے، اور جن کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے وہ سارے افضلیت صدیق اکبر کے منکر ہے. افضلیت صدیق اکبر کا منکر سنی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بتاؤ. نہیں ہوتا. پیر ہو تو اس کی بیعت نہیں ہوتی. ایسے بے حیاؤں کے پاس بیٹھتا ہے، نہیں جی یہ ہمارے شیخ الکل فی الکل ماشاءاللہ ہو جا میں گل. ماشاء یار سنو، غفران سیالوی صاحب نے پھر کلپ چڑھایا. انہیں کہا تیرا کلپ پہ ہی 4 دیہاڑے گزر گئے نے، میں تینوں توبہ کا نہیں کہنا چونکہ تو عادی مجرم ہے، تو پرانا بغیرت ہے، تو صحابہ نو بھونکتا رہنا ہے. لیکن میں بتانے لگا ہوں یہ دیکھ، اب بتا تو گستاخ ہے یا نہیں ہے. نالی آ گیا، وہ جی میری زبان سے سبقت لسانی ہوئی. میں نے کہا پہلی بات ہے میں نہیں مانتا یہ تیری توبہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ 4 دن چپ کیوں رہے؟ تو کی سمجھا معاملہ رفع دفع ہو گیا؟ اگر اللہ کا ڈر تھا تو توبہ کرتا نا، اور لومڑیے کرنا توبہ نہیں کی. دوسری بات، اگر یہ توبہ کرنی تھی نا، انصاف یہ تھا کہ تو یہ کہتا کہ یار میری زبان سے یہ جملہ نکل گیا، میں کہنا یہ چاہتا، عمرو بن سعد کہنا چاہتا تھا، عمرو بن عاص نکل گیا. یار یہ ایسا ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ کہتا کہ میں وہ کمینہ ہوں
جس نے 4 دن پہلے 5 دن غفران سیالوی کے بارے میں بغیرتی کی، میں وہ بغیرت ہوں جس نے یہ طوفان کھڑا کیا، لہٰذا میں اس بغیرتی سے بھی توبہ کرتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا، اس کی بھی سبقت لسانی تھی، اس مسئلے کو ٹچ ہی نہیں کیا، انہوں یزید بڑھائی رکھے ہے، بغیرتا تو گستاخی کر کے بھی سننی ہے، تیری سبقت لسانی ہو جائے تو صحابہ کو بھونکے تو سبقت لسانی ہے، اور غفران سیالوی کے منہ سے نکل جائے تو وہ یزیدی ہے، وہ کیا معیار ہے، وہ کیا بلائیں ہو تم، اور ظالموں اور رافضیوں، اب تم رافضی نہیں رہے، 2 سال ہو گئے داتا صاحب کو لتر مار دے، کوئی سنی نہیں بلا رہا، اب تو پیر بھی کہتے ہیں اس کو بلایا کرو، میں کہا سدو اس پہ اور سدو، یہ رافضی ہے، جہاں جاتا ہے لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں، قسم خدا کی سن لو میری بات، لکھ لو، جو عقیدے کا غدار ہوا ہے سائنس نے ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے، چونکہ بات شخصیات سے نہیں بنتی، بات عقائد سے بنتی ہے، یہ جتنی اپنے آپ کو شخصیات سمجھتی تھی، وہ منگل بدھ اتوار والے ہوں یا جمعراتی ہوں، یہ سب کے سب برباد ہو گئے، مسلک رضا کل بھی سلامت رہا، مسلک رضا آج بھی میں نے کہا یہ کمینگی نہیں چلے گی، اور پھر کہتا ہے جی میں نے فلاں حضرت ابو سفیان کے بارے میں کہا، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہا، میری زبان پھسل گئی، وہ بغیر تھا، تیری زبان صحابیوں کے بارے کیوں پھسل دی؟ میرا حق بنتا ہے میں سوال کروں، اور غیرت مند بندہ جواب دے، جس میں غیرت نہیں ہے وہ ساری تقریر ویسے بھی نہیں سن سکتا، ہم غیرت والوں کے خطیب ہیں، کیونکہ امام محمد رضا کی غیرت ہے نا ہمارے پاس ہے، اب سمجھ آئیے آپ حضرات کو، گرامی قدر حضرات، یہ ہیں ان لوگوں کی اوقات و حیثیت، یہ بتانا ضروری تھا آپ حضرات کو، اب اس کو چاہیے نا، پہلے معافی مانگے غفران سیالوی سے کہ میں نے تیرے ساتھ زیادتی کی، میں نے تیری بات نہیں سنی، اور تو راتوں رات وضاحت کی تھی میں تیری نہیں مننی، تو رب نے میں ویکھ کے میں ذلیل کیتا ہے، پر کیویں مننے گا، کیویں مننے گا، جو صحابہ کا عادی مجرم ہو، عادی گستاخ ہو، اور بار بار بتلایا جائے، اور کئیوں نے اسے پالا ہوا ہے، میں انہوں آکھاں گا انہوں رسا پالو چنگی گل ہے، سمجھ آ رہی ہے نا، سنیاں دے سٹیجاں دے جان دا تے رہیا کوئی نہیں، تو نہ کوئی سنی سکتا ہے، انہوں سدن والے بھی سن لو، تسی بھی بے غیرت ہو، کسی بھول میں نہ رہنا، میں صاحب زیادہ ہوں، میں سے زیادہ، تو ہوئے گا اپنے گھر ہوئے گا، یہ مسلک کا غدار ہے، اور تو نے اپنی بے غیرتی کا بتانا تو اس کو بلا لو، ورنہ اعلیٰ حضرت کے ماننے والے کوئی مر تو نہیں گئے نا، کسی کو تکلیف ہو اپنی زبان بند رکھے، تیری زبان کھینچ کے کتوں کو ڈال دیں گے ہم، مسلک کے غداروں کو ہم اب ننگا کریں گے، بتاؤ ہاتھ اٹھا کے ننگے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بے حیا تباہی اور بربادی کر دی ہے میرے مسلک کی، اور پھر نہیں یار چھوٹی موٹی، یہ چھوٹی موٹی بات ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بند کرو اپنی زبانیں، اہل سنت سے کھیلنا بند کرو، کبھی دعوت اسلامی پہ بک بک، کبھی ریاض قادری صاحب پہ بک بک، ہم نے بڑی سن لی ہے، آج کے بعد بوتھی مت کھولنا، ایک سٹ نہیں تو ساڑی پچانی، آپ پکے سنی بنیں گے، آپ پکے سنی بنیں گے، آپ کھڑے کر کے بتائیں پکے اعلیٰ حضرت کے ملنگ بنیں گے، یہ جو خاندان ازہر نے آپ کو غیرت اعلیٰ حضرت دی ہے اس کو بچائے رکھیں گے، جس دن تم پکے رضوی بن گئے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ کریم اپنے محبوب پاک کا صدقہ ہمیں ختم نبوت کا پکا سپاہی بنائے، آمین بجاہ حبیب کل کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ چیٹاں تے آپ تقریراں کدی نہیں منائیاں، اگے ایک چیٹ پڑی آئی تے فیصلہ آباد کتا پیر مینوں پے گیا سی، پتہ ہی نا، وہ بعد وچ مینوں کہندا جی مینوں معافی دے دیو، میں تواڈے در دا کتا، میں کہا جے تو مینوں پے گیا سی مینوں اس لیے پتہ تو کتا ہے، ہاں ہن معافیاں منگدا بڑا، چل چل ایسے غداروں کو دوبارہ سٹیجوں پہ ہم کیوں جگہ دیں بھائی، اس واسطے پرچی یہ تم بہت بڑی غلطی کرتے ہو، پرچی جڑی 1.25 گھنٹے کی تقریر ہوئی یہ مٹھی تقریر ہے، جن نے بیٹھے ہو اللہ دا فضل رہا تے تساں سنیاں تو کے پیچھے نہیں جاتے، سلام۔